پاکستان امریکہ تعلقات کا جائزہ لینے اور ان کے مستقبل پر اس کے اوورال نظر ڈالنے کے لیے ایک 2 روزہ کانفرنس منعقد ہوئی واشنگٹن میں موجود تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل، جان ہاپکنز اور اس کے علاوہ اینگلو کارپوریشن اور یونیورسٹی آف لاہور نے مل کر یہ کانفرنس منعقد کی تھی، جس میں امریکی اور پاکستانی اسکالرز نے شرکت کی۔ وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری نے یہ کانفرنس کور کی اور ماہرین سے بات کی۔ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ فائزہ، پاکستان امریکہ تعلقات کون سے اہم نکات تھے اس کانفرنس میں جس پہ بات ہوئی، اور فوکس کیا تھا اوورال جو پارٹیسپینٹس تھے ان کا؟ اصل اس کانفرنس کا سٹارٹ جو ہے وہ یہاں پر پاکستان کے سفیر مسعود خان جو ان کے کی نوٹ ایڈریس سے ہوا تھا۔ انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی جو بیسک تھیم تھا اس کانفرنس کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاک امریکہ جو تعلقات ہیں وہ ڈی ہائفنیٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ سے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات اور جو خارجہ پالیسی بنائی جاتی رہی ہے اس میں کسی تیسرے ملک کے حوالے سے، اس پرزم سے اس کو دیکھا گیا ہے، جس میں خاص طور پہ افغانستان، طالبان، وار اگینسٹ ٹیررزم، یہ تمام ایشوز ہمیشہ سے اس کا حصہ رہے ہیں۔ لیکن جب سے افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا ہو گیا، اس کے بعد سے جو ہے وہ مقاصد پورے ہو گئے، تو اب جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں پاک امریکہ تعلقات کی۔ تو اس حوالے سے بہت ماہرین نے اس پر بات کی۔ اور دوسرا ایک ٹاپک جو تھا اس پہ بہت بات ہوئی وہ یہ کہ بائیڈن انتظامیہ نے ابھی اکتوبر میں ہی اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو ہے وہ ریلیز کی ہے، اس میں پاکستان کا بالکل ذکر نہیں کیا گیا، اس کی بجائے بھارت کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ بہت نمایاں کیا گیا۔ اس پر ماہرین نے اکثر نے کہا کہ جی یہ نشاندہی ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس امریکہ کی نظر میں کچھ کم ہو گئی ہے، لیکن اکثر ماہرین نے یہ کہا کہ شاید یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کو اب یہ گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھنا چاہیے، اور پہلے ہمیشہ سے پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں بہت خصوصی نوعیت کے رہے ہیں اور بہت لمیٹڈ اس میں جو ہے مقاصد ہوا کرتے تھے، لیکن اب کثیر الجہتی جو ہے ان کو سوچنا چاہیے، نارملائز، ہاں، اور سیکیورٹی معاملات سے ہٹ کے آپ انویسٹمنٹ جو ہے نا، اقتصادی معاملات، اس پہ بیس کریں اپنی پالیسی۔ وہاں پہ بہت سے ماہرین سے میری بات انفرادی طور پر بھی اس حوالے سے ہوئی، میں نے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی کہ آخر پاکستان امریکہ کے تعلقات اور فارن پالیسی کن امور پر بیس کی جانی چاہیے۔ کچھ کے ہم آپ کو رائے اب دکھاتے ہیں۔ امریکہ میں ایک ایپیٹائٹ ہے فلڈنگ کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات گہرا کرنے کی، انویسٹمنٹ کی، کلائمیٹ چینج انویسٹمنٹس کی، بالخصوص ٹیکنالوجی سیکٹر میں، اور پاکستان میں بھی یہ ریکگنیشن ہے کہ یہ اپرچونیٹیز ہیں آن آفر۔ اس کے لیے پاکستان کو اپنے پالیسی لینڈسکیپ کو بہتر کرنا ہوگا، ایز آف ڈوئنگ بزنس بہتر کرنا ہوگا، اور یہ ریکگنیشن جو پاکستان سے پینلسٹ آئے ہوئے تھے ان میں بھی ہے کہ پاکستان کو تھوڑا دور اندیش فارن پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، جس میں امریکہ کا ایک بہت اہم کردار ہوگا۔ یو ایس پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں اب ہماری توجہ شاید دوسرے ملکوں پہ چلی گئی ہے یو ایس میں، تو شاید اس میں ہمارے لیے کوئی اپرچونٹی ہے کہ ہم دوسرے پالیسیز پہ توجہ دیں، کلائمیٹ چینج، بزنس ٹو بزنس ریلیشنز، پینڈیمک ریلیف، اکنامک ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ امریکہ کو بھی عادت ہو گئی ہے کہ پاکستان سے اس کی اسپیشل ریلیشن شپ ہوگی، اور پاکستان کو بھی عادت ہو گئی کہ پاکستان کی امریکہ سے اسپیشل ریلیشن شپ ہوگی۔ I hope we move from a special relationship to a normal relationship. Special relationship کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی خاص کام کروں گا اور آپ مجھے اس کی کوئی خاص پیمنٹ دیں گے، اور کروانے والے کے لیے کہ یار میں ان سے خاص کام کروا سکتا ہوں جو میں دوسروں سے نہیں کرا سکتا۔ I think پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ we move to a normal relationship. Normal relationship کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے انٹرسٹ پہ بیس کرتی ہے۔ تو فائزہ، یہ کانفرنس تھی بیسیکلی تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹس کے حوالے سے کافی بات ہوئی۔ اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں خاص طور پہ انویسٹمنٹ پہ کافی بات ہوئی، اس پہ کچھ آپ ہمیں بتا سکیں اگر؟ جی بالکل، اس کانفرنس میں جو ہے کو اسپانسر تھے اینگلو کارپوریشن، اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے ایگریکلچر اکانومسٹ بھی وہاں موجود تھے۔ زراعت کو ماڈرنائز کرنے کے حوالے سے بہت بات ہوئی، کیونکہ پاکستان میں زراعت کا وہ شعبہ ہے جو 40% لیبر فورس کو امپلائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آئی ٹی سیکٹر پاکستان کا جو ہے اس کی ریسورسز کو استعمال کرنے کی بہت بات ہوئی۔ بھارت کی اس میں مثال دی گئی کہ کس طرح سے امریکہ کے منظر نامے میں جو ہے آئی ٹی سیکٹر، اس میں بھارت مکمل طور پر چھایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ وہاں پر ایک ایکسپرٹ نے یہ کہا کہ پاک امریکہ تعلقات میں ایک ماڈل جو بہت استعمال کیا جاتا تھا وہ تھا G2G، یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ صرف لیول پہ بات کی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو اب دوسرا ماڈل آیا وہ ہے B2B، یعنی کہ بزنس ٹو بزنس، اور پاکستان کو یہ ماڈل اپنا لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا ماڈل اب آ گیا ہے بالکل جدید، اسے کہتے ہیں P2P، یعنی پیپل ٹو پیپل۔
ہیومن ریسورسز کو آپ ٹیپ کریں کہ پاکستان کی جو اسکلڈ لیبر فورس ہے اس کا کس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ امریکہ میں جو ڈائسپورا ہیں پاکستان ان کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. تو یہ جو ہے اس لحاظ سے بہت فوکس رہا اس پہ کہ انویسٹمنٹ کی جانی چاہیے. بہت شکریہ فائزہ بخاری. آپ ہمیں اس حوالے سے بتا رہی تھیں کہ یہ کانفرنس کیسی رہی, لیکن اوور آل اگر ہم بات کریں اس کانفرنس کا جو نچوڑ نکلا اب تک کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں, ایک پیراڈائم شفٹ ہے, اور پاکستان اور امریکہ کے ساتھ فارن پالیسی میں جو سیکیورٹی ایشوز تھے اس کی بجائے اب سرمایہ کاری اور اکانومی کو بنیاد بنانا چاہیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی.